رشد جو ہے ارشاد سے نکلا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں آپ، اللہ کے راستے پر لگانا۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ کے راستے پر لگانے کی ٹرم عام لوگ تبلیغ والے یوز کرتے ہیں۔ تبلیغ وغیرہ کا کام کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے پر لگانا ہے۔ اگر وہ اللہ کے راستے پہ لگانا ہو تو لوگ اللہ تک پہنچ جائیں نا۔ رشد کیا ہے؟ رشد جو ہے ارشاد سے نکلا ہے، اور یہ یوں سمجھ لیں آپ، اللہ کے راستے پر لگانا۔ لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے، ایک تو وہ ہے جو اللہ کے راستے پر لگانے کی ٹرم عام لوگ تبلیغ والے یوز کرتے ہیں۔ تبلیغ وغیرہ کا کام کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے پہ لگانا ہے۔ اگر وہ اللہ کے راستے پہ لگانا ہو تو لوگ اللہ تک پہنچ جائیں نا۔ کتنے اللہ والے بنے؟ تو یہ اللہ کے راستے پہ لگانا تو نہ ہوگا نا۔ اللہ کے راستے پہ لگانا کیا ہے؟ وہ راستہ جسے قرآن نے صراط المستقیم کہا ہے، یعنی دل والا راستہ۔ اب دل والا راستہ جو ہے اس پہ لگانے کے لیے اللہ کی پرمیشن اور اذن چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے راستے پر لگانے والا جس کو اللہ کا اذن بھی ہو، وہ صاحب ارشاد کہلاتا ہے۔ اور رشد کا مطلب ہے اللہ کے راستے پر اذن الہی کے ساتھ لگانا۔ جیسے کہ قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعین الی اللہ باذنہ، وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ دیکھیں اب اس میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ شاہد بھی ہیں۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ صرف ایک چھوٹا سا یہ نقطہ سمجھیں، جو پاکستان میں بہت سارے فرقے مسلمانوں کے، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے لکھا ہے کہ آپ شاہد ہیں۔ شاہد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے والا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا بنا کے بھیجا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی حضور کا وصال ہو گیا، اس کے بعد یہ صفت آپ کی ختم ہو گئی۔ اگر ان کے شاہد ہونے کی صفت ختم ہو گئی تو رحمت للعالمین کی بھی ختم ہو گئی ہوگی۔ اگر رحمت للعالمین کی بھی ختم ہو گئی تو نبوت اور رسالت بھی ختم ہو گئی ہوگی۔ یہ کفر جو ہے اسلام کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ کے مولوی پھیلاتے رہے ہیں۔ لیکن یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے جو جبریل کی معیت میں حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ اس قرآن پر شک نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کے حوالے سے، اللہ نے ان کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اچھا، اب اس کا جواز، اس کی دلیل کئی آیتوں سے ملتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو قرآن مجید میں ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ اس طرح کی باتیں کہیں، صرف ایک سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یا رسول اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ بہت پہلے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ جوان تھے، یعنی حضرت عبداللہ کی پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ اور ان کا اللہ پر یقین اور بھروسہ کیسا تھا؟ لوگوں نے آ کے عبد المطلب کو کہا کہ وہ ابراہہ جو ہے وہ ہاتھی لا کے اب چڑھائی کرے گا کعبے کے اوپر، اب آپ کیا کرو گے؟ کیونکہ وہ کعبے کے متولی تھے نا۔ آپ متولی سمجھتے ہیں نا؟ کعبے کے متولی تھے وہ۔ ان کو آگے پھر لوگوں نے جو ہے ڈرایا کہ دیکھو وہ آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو صرف اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے، کعبے کی نہیں ہے۔ تو کہنا ہے
تمہیں کعبے کی پرواہ نہیں ہے؟ تم تو متولی ہو۔ کہا جی کعبہ میرا گھر تھوڑی ہے، اللہ کا ہے، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ توکل دیکھیں آپ۔ اور پھر اتنا پرانا واقعہ، اور اللہ تعالیٰ حضور کو کیا کہتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ حضور ملاحظہ فرما رہے تھے آنے سے پہلے، اور پھر اگر آپ یہ کہو کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں پتا، حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، تو تم میں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ یہ تو قرآن کی بات ہے نا بھائی، تو بلا وجہ تو نہیں کہے گا اللہ کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ یعنی اللہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا حبیب آنے سے پہلے بھی اسی طرح دیکھ رہا تھا جس طرح جب وہ موجود تھا اس دنیا میں تب دیکھ رہا تھا۔ اچھا پھر امت کی شفاعت کریں گے حضور، اور حضور نے امتیوں کو دیکھا ہی نہیں ہوئی تو شفاعت کیسے کریں گے؟ ہم تو آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہماری شفاعت حضور فرمائیں گے۔ حضور اگر یوم محشر میں کہیں جی میں نے تمہیں دیکھا نہیں، میں تمہیں تو جانتا ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور اپنے ہر امتی سے واقف ہیں اور اس پر شاہد ہیں، اس کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہا کہ وداعیا الی اللہ باذنہ، کہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، آ جاؤ، یہ رہا اللہ، اور اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو داعیا الی اللہ باذنہ، اس کو اگر سکیڑ دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رشد۔ داعیا الی اللہ باذنہ، اس کا مطلب ہو گیا، اور جو رشد والا ہو اس کو کہتے ہیں مرشد۔ ایک اور بتاؤں بات، اور جس کو رشد مل جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ رشد دینے والا تو مرشد ہے، رشد لینے والا کون ہے؟ قرآن نے اس کو کہا ہے رشید۔ کیا کہا ہے؟ اور یہ اللہ کے ایک ناموں میں سے نام ہے، سمجھے آپ؟ بھائی اس لفظ کو ذرا پلو سے باندھ لیں، بعد میں کام آئے گا۔ دینے والا مرشد، لینے والا رشید۔ کہاں چلی گئی یہ بات؟ اس جملے کا مزہ لے لیں، کہاں چلی گئی یہ بات؟ اچھا پھر اس کے بعد بہت سے فرقے عالم اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے منکر ہیں، اور قرآن اقراری ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ یا رسول اللہ آپ نور کے چراغ ہیں۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اس میں کوئی شک؟ تو قرآن ہے سراج منیرا، سراج کا مطلب چراغ ہے، منیر نور سے نکلا ہے، سراج منیرا کہ آپ نور کے روشن چراغ ہیں۔ Amra TV, the place